امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ناکہ بندی کے قریب آنے والے ایرانی جہاز تباہ کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کے 158 جہاز ڈبو دیے گئے۔ ایرانی بحریہ مکمل طور پر ختم ہو کر سمندر کی تہہ میں پڑی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے سے ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا، ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھول کر وعدہ خلافی کی، اب اپنا تیل بھی نہیں بیچ سکے گا۔ جو جہاز ایران کو ٹول دے گا اسے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے، خلیج عرب اور خلیج عمان میں تمام ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہوگی۔ کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے یا وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دیگر ملکوں کے جہاز نہیں روکے جائیں گے۔ تمام جہاز امریکی بحریہ سے رابطے میں رہیں۔ امریکی دھمکی کے بعد تیل بردار جہاز سمندر کے ناکہ بندی والے علاقے سے نکل رہے ہیں۔ عراق سے تیل لے جانے والا مالٹا کا جہاز واپس مڑ کر خلیج عمان میں لنگر انداز ہو گیا۔ تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا، امریکیوں نے پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے۔ یہ محض نعرہ نہیں، ہم نے ثابت کیا اور دنیا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ جنگی جہازوں کا آبنائے ہرمز کی جانب جانا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ ماضی میں باب المندب کے لیے بھی ایسی کوششیں ناکام ہوئی تھیں۔ امریکہ اور اس کے ہواری پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگے تھے، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ۔ تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے ویڈیو جاری کر دی۔ چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ چین توانائی کی سلامتی اور تفصیل کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ روس نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انقرہ پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے۔ جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں، لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکیہ کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے۔ نیٹو کا ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکہ کی حمایت سے انکار۔ نیٹو کے بڑے ملک برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی۔ جاپان، اسپین اور آسٹریلیا کا بھی ساتھ دینے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں، برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ نیویگیشن فوری بحال کی جائے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں، امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے مدد نہیں مانگی، مذاکرات پھر ہونے چاہیے۔ جاپان کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسپین کے وزیر دفاع نے کہا، امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی ہے، ایسا اقدام کشیدگی کو مزید ہوا دے گا۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے، کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں، مستقل امن میں حائل کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے، پہلی بار امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا۔ اسلام آباد امن مذاکرات میں کئی بار بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑی،
پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکیہ روانہ ہوں گے جہاں انطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکہ ایران براہ راست مذاکرات اور سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا امن کے لیے پاک چین 5 نکات پر گفتگو۔ چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران اور قطر کا اہم رابطہ۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو میں جنگ بندی پر گفتگو ہوئی۔ ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور پرامن راستہ اپنانے پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم کا بحری راستے کھلے رکھنے پر زور۔ عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ پاکستان میں امن مذاکرات پر بات چیت، رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر نے یسوع مسیح کے روپ میں اپنی تصویر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر پاپائے روم کو جرائم پسند قرار دے دیا۔ کہا ہمیں ایسا پوپ پسند نہیں جو کہے کہ جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ پوپ لیو نہایت لبرل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پوپ لیو کا رد عمل، کہا ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، امن کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کر دی۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایران کی عظیم قوم پوپ کی شان میں گستاخی کی مذمت کرتی ہے۔ پوپ لیو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 7.82% اضافے سے $102.64 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں 8.2% اضافہ، قیمت $104.49 فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے بیجنگ میں ملاقات۔ توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر اعظم نے کہا خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ اماراتی ولی عہد نے چین سے تعلقات کو اولین ترجیح قرار دیا۔ UAE میں چینی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دونوں ملکوں میں زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ صدر مملکت کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں اہم اجلاس۔ صدر کو چین مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صدر زرداری نے کہا چین سے تعاون انفراسٹرکچر اور صنعتی ترقی کے لیے اہم ہے۔ سرمایہ کاروں کو سہولت دے کر منصوبوں پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ فائر سیفٹی، توانائی، کھاد، لائف سٹاک، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں وزیر اعلیٰ فریال تالپور اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ایف آئی اے ٹھیک کام کرتی تو نیب کی ضرورت نہ پڑتی، یہ سارا کام ایف آئی اے کا ہے جو نیب کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے میں تعینات نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر سے خطاب، کہا ایف آئی اے جیسے اہم ادارے کو سب سے زیادہ کرپشن خراب کرتی ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ممکنہ حد تک جاؤں گا۔ آپ کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ ایف آئی اے سے کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ کوئی اہلکار کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اسے معافی نہیں ہوگی۔ کراچی کا نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا۔ K4 منصوبے کی پائپ لائن ڈالنے کے دوران فلائی اوور کو شدید نقصان۔ نیپا سے حسن اسکوائر جانے والا ایک حصہ شدید متاثر، 5 سے 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ انتظامیہ نے متاثرہ حصے کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا۔ چلاس کے علاقے تھور میں پولیس پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید، ڈی ایس پی زخمی ہو گئے۔ ترجمان حکومت کہتے ہیں کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہنگو میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس پر فائرنگ، اسرار الحق نامی اہلکار شہید، 4 زخمی۔ ڈی آئی جی کوہاٹ کا کہنا ہے جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرار ہونے والے دہشت گرد لاشیں ساتھ لے گئے۔ سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور وادی نیلم سے ہے۔ ملزمان کو سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات لی گئی۔ رقم کی منتقلی ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ ملزمان نے اعتراف کیا وہ را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا کر سزائیں سنا دی گئیں۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ایم کیو ایم کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ بھاری بلوں کے باوجود چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ محنت کش طبقے کو ہوٹل کے مہنگے کھانوں اور سلنڈر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ملک کے معاشی ہب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ وفاقی حکومت کراچی دشمنی پر مبنی اقدامات فوری بند کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے 19 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کارکنان سے اپیل ہے وہ مردان ریلوے گراؤنڈ میں 3 بجے جمع ہوں۔ ہم ثابت کریں گے پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ دنیا کو دکھائیں گے بانی جیل میں ہو کر بھی بڑی سیاسی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں عدم حاضری پر جاری کیے گئے۔ عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی ہے۔ ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شکارپور سکھر خیرپور سکھر کا پیپلز بس کا روٹ شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو کے وزراء کو ہدایت ہے عوامی منصوبوں کو ترجیح دیں، پولیو مہم سے متعلق سب حصہ ڈالیں اور ایک دوسرے کو آگاہی دیں۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 53 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ ذرائع کا کہنا ہے اس سال پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی 125 سال کی تاریخ میں پہلی بار فوج کی کمان خاتون جنرل کے سپرد۔ لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل جولائی میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی۔ نیول چیف وائس ایڈمرل مارک ہیمنڈ آسٹریلوی ڈیفنس فورس کے سربراہ مقرر۔ ریئر ایڈمرل میتھیو بکلی کو آسٹریلوی بحریہ کی کمان دے دی گئی۔
ڈیوڈ وارنر اچھا کپتان ہے، ایڈم زمپا ٹیم مین ہے، ایسا لگتا ہے وہ بہت عرصے سے کراچی سے کھیل رہا ہے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کی HPL PSL ڈیجیٹل سے گفتگو، کہا لوگ کہہ رہے ہیں 2020 کی طرح اس سال بھی کراچی ٹورنامنٹ جیت جائے گا۔ PSL کے دوران ٹیم مالکان کے ساتھ ہونے سے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ 3 سال قبل ٹیم بنانے کا فیصلہ سپورٹ سٹاف پر چھوڑا، نتائج ٹھیک نہیں آئے تو دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل، وسیم وادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے۔ PP رہنما شمیلہ فاروقی آج بنیں گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ، 6000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت۔ بیساکھی جلوس میں مختلف سنگت سے تعلق رکھنے والے یاتریوں نے امن کے گیت گائے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، 1200 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ سکھ یاتریوں کے شاندار انتظامات پر پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو سراہا۔